86 صورتیں نازل ہوئی ہیں. آپ جہاں جہاں گھومیں گے پھریں گے نزول قرآن کا علاقہ ہے. اور مدینہ منورہ میں جائیں گے تو 28 صورتیں قرآن مجید کی وہاں نازل ہوئی ہے. تو آپ قرآن کی نزول کی زمین اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اور پھر دیکھیے کائنات میں واحد جگہ ہے جہاں 1,24,000 نبیوں کے قدم لگے. آپ کے قدم ادھر لگ رہے ہیں جہاں 1,24,000 انبیاء دنیا سے آئے. ظاہر ایسے نبی تو نہیں گزرے نا جو انہوں نے حج نہ کیا ہو, اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف نہ کیا ہو, ایسے تو کوئی نبی نہیں گزرے. تو ان تمام انبیاء نے وہاں حاضری دی ہے اور آج آپ وہاں جانے کی تیاریوں میں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ تیاریاں نصیب فرمائے اور بہترین انداز میں آپ کو حج کی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھیں کہ بحیثیت مسلمان جو 5 اراکین اسلام ہیں جن پر پورے اسلام کی بلڈنگ قائم ہے, وہ 5 ہیں, جس میں ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بغیر تو ظاہر بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. الحمدللہ یہ کلمہ ہم سب پڑھ رہے ہیں. نماز اس کے بعد اسلام کے بنیادی ارکان میں شامل ہے. روزہ یہ ہے, اور زکوٰۃ, یہ چاروں آپ پہلے سے ادا کر رہے ہیں. اور 5واں رکن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حج ہے جس کے لیے آپ جا رہے ہیں. تو اس طریقے سے اسلام کے جو 5 ارکان ہیں احسن انداز میں انشاءاللہ آپ ادا کرنے والے بن جائیں گے. اس سلسلے میں تمام جو عبادات ہیں مسلمانوں کی, ذرا اگر آپ اس پر غور کر لیں تو تمام عبادات جو ہیں بنیادی طور پر 2 حصوں میں ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں مالی عبادت اور ایک کو ہم کہتے ہیں جانی عبادت. جانی عبادات کون سی ہے؟ بدنی عبادات. جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کے لیے ہم اپنی جسمانی توانائیاں استعمال کر رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں, قیام کر رہے ہیں, رکوع میں جا رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں. اور ایک ہے مالی عبادات. مالی عبادت کون سی ہے؟ کہ جس کے اندر پیسہ خرچ ہوتا ہے, جیسے کہ زکوٰۃ ہے. لیکن حج وہ عبادت ہے جو ان دونوں کا مجموعہ ہے. حج کے اندر جانی توانائیاں بھی بہت زیادہ صرف ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ ہوتی ہے, اور مال بھی بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک مرکب عبادت ہے اور یہ بہت ہی عظیم عبادت ہے جس کے لیے آپ جا رہے ہیں. حج پر جانے سے پہلے آپ کو 6 چیزیں ہیں, اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائیں تو بس حج آپ کو تمام عبادات سے آسان نظر آئے گا. نماز سے بھی آسان, زکوٰۃ سے بھی آسان, روزے سے بھی آسان, سب سے آسان یہ. لیکن اگر یہ 6 امور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. لہذا حج مشکل عبادت ہے, لیکن ان کے لیے جو سمجھے بغیر چلے جائیں, اور جو سمجھ جائیں اتنا آسان ہے کہ نماز روزہ زکوٰۃ سے زیادہ آسان ہے. تو لہذا وہ 6 امور کون کون سے ہیں؟ اس میں ایک یہ ہے کہ آپ کا سفر حج کے لیے یہ کیسے ہوگا. اپنے سفر کو پہلے سے پہچان لیں. آپ یہاں سے جائیں گے, کس طرح جائیں گے, کون سے ایئرپورٹ سے جائیں گے, وہاں کس ایئرپورٹ پر اتریں گے, وہاں پر کیا صورتحال ہوگی, وہاں سے پھر مکہ مکرمہ کیسے جائیں گے, آپ کی وہاں کہاں پر جو ہے نا یہ سارا. پھر آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کیسے جائیں گے, مدینہ منورہ سے واپس کیسے آئیں گے, وہاں سے اپنے وطن کیسے واپس آئیں گے. سفر کو اچھی طرح پہچان لیں, سمجھ لیں کہ آپ کا سفر کیسے ہونا ہے. سفر حج اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کے لیے. دوسری بات کیا ہے, آپ کا مکہ مکرمہ میں قیام, ظاہر یکدم جا کے آپ حج تو نہیں کریں گے, آپ کے پاس ٹائم ہوگا اچھا خاصا, تو آپ کس طریقے سے وہاں قیام کریں گے, مکہ مکرمہ میں کتنے دن رہنا ہے, کیا کرنا ہے آپ نے وہاں, رہائش کیسی ہوگی آپ کی, کہاں پر ہوگی. تو یہ ساری تفصیلات آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے. تیسری بات ہے قیام مدینہ منورہ. مدینہ منورہ میں آپ کیوں جا رہے ہیں, وہاں کیا کریں گے, آپ کس طرح سے وہاں رہیں گے, سرگرمیاں کیا ہوں گی آپ کی, کس قسم کی عبادات, پھر وہاں کا قیام, وہاں کی رہائش, یہ ساری چیزیں اگر آپ کو پہلے سے سمجھ میں آ جائیں آپ بہت آرام سکون کے ساتھ جائیں گے, کوئی آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی. یہ 3 چیزیں تو آپ کا ایڈمنسٹریٹو ہے, انتظامیہ امور ہیں یہ, جو آپ کو سفر حج, مکہ میں قیام اور مدینہ میں قیام, یہ حج پر جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے.
اور یہ آپ کی حج کی کمپنی ہی آپ کو بتا سکتی ہے کہ آپ کا سفر کیسے ہوگا اور آپ کا دونوں جگہ قیام کیسے ہوگا۔ تو میرے پروگرام میں یہ تینوں چیزیں شامل نہیں ہوں گی، یہ آپ خود اس کے لیے کر لیں تیاری۔ باقی جو اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں کہ اس کے اندر ایک ہے عمرہ، جاتے ہی آپ عمرہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ عمرہ کیسے کریں گے۔ اسی طریقے سے حج کے مناسک کیا ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں انشاءاللہ، اور پھر مدینہ میں عبادات کیسے کریں گے آپ، یعنی انتظامی امور تو آپ خود سمجھ لیں گے، لیکن عبادات مدینہ منورہ میں اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو انشاءاللہ حج، عمرہ اور مدینہ منورہ کے اندر جو عبادات ہیں آپ کے، وہ آج کے ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہے۔ اور اگر آپ کو یہ 6 کے 6 چیزیں سمجھ میں آ جائیں، آپ یقین کریں آپ لوگوں کو حج سمجھائیں گے، وہاں آپ جا کے عمرہ سمجھائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور بالکل ہی آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا آسان ہے یہ۔ تو بہت ہی آسان عبادت ہے یہ، مشکل ایک تو اس وجہ سے کہ ایک نیا مقام ہے، وہاں پر سفر ہے، دوسرا یہ کہ ساری دنیا کے لوگ ہیں اور بہت زیادہ رش ہیں، تعداد میں لوگ زیادہ ہیں، لیکن اس سے زیادہ مشکل کیا چیز ہوتی ہے وہ نہ سمجھنا ہے۔ تو جہاں آپ ماشاءاللہ اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، اتنے زیادہ اس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، اپنے گھر سے اتنا عرصہ باہر رہیں گے، تو اس کو اچھی طریقے سے سمجھ کے جائیں یہ سارے معاملات۔ تو آپ سب سے پہلے جا کے عمرہ کریں گے، اور عمرہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ عمرہ اتنا آسان ہے کہ صرف اس کے اندر 2 فرض ہیں، بس 2 فرض ادا کر لیے آپ کا عمرہ ہو گیا، اور 2 اس کے اندر واجب ہیں، 2 واجب ہیں۔ واجب کس کو کہتے ہیں؟ جیسے آپ نماز میں واجب آپ سے چھوٹ جائے تو پھر آپ سجدہ سہو کرتے ہیں، اور فرض اگر چھوٹ جائے تو عبادت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر عمرے میں فرض آپ نے ادا نہیں کیا تو عمرہ دوبارہ کرنا پڑے گا، عمرے کی قضا کرنی پڑے گی، عمرہ نہیں رہے گا۔ اور واجب اگر چھوٹ جائے تو واجب چاہے حج میں ہو چاہے عمرہ میں ہو، اس کے بدلے میں، ہر واجب کے بدلے میں آپ کو ایک قربانی کرنی پڑے گی، ایک بکرا ذبح کرنا پڑے گا، یا بڑے جانور میں ایک حصہ ڈالنا پڑے گا۔ تو اس لیے 4 چیزیں سمجھ لیں عمرہ میں، تو 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں۔ فرض کیا ہیں؟ فرض ہے احرام باندھنا، فرض جو ہے نا احرام باندھنا ہے، اور دوسرا فرض کیا ہے؟ طواف کرنا، طواف کرنا اور احرام باندھنا، یہ عمرہ میں فرض ہے۔ اور واجب کون سے ہیں؟ واجب ہے سعی کرنا، صفا و مروہ کے درمیان چلنا، دوڑنا، یہ کیا ہے؟ سعی ہے۔ اور دوسرا واجب کیا ہے؟ بال کٹوانا۔ تو بال کٹوانے کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، ایک حلق اور ایک قصر۔ حلق کیا کہتے ہیں؟ ٹینڈ کرنا، سارے سر کے بال صاف کرنا، اور قصر سے کیا مراد ہے؟ بال چھوٹے کرنا۔ بس یہ ٹوٹل 4 چیزیں ہیں عمرے میں، کہ آپ احرام باندھیں اور جا کے طواف کر لیں اور سعی کر لیں اور بال کٹوا لیں، ختم۔ یہ ٹوٹل عمرہ ہے۔ اور یہ ذرا عمرے میں آپ تفصیل سے جان لیں یہ چیزیں، کیونکہ حج میں بھی اسی طرح ہی ہے۔ ان میں سے 2 جو فرائض ہیں نا وہ عمرے میں بھی ہیں، وہی حج میں بھی فرض ہیں، اور حج اس سے بھی زیادہ آسان ہو جائے گا آپ کے لیے اگر آپ کو عمرہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جس طرح عمرے میں احرام باندھنا فرض ہے، حج میں بھی احرام باندھنا فرض ہے، جس طرح عمرہ میں طواف کرنا فرض ہے، حج میں بھی طواف کرنا فرض ہے۔ تو 2 فرض تو یہ ہو گئے عمرے والے حج میں، اور حج میں ایک فرض مزید ہے، ایک فرض مزید ہے، اور وہ کیا ہے؟ میدان عرفات میں جا کر سٹے کرنا، قیام کرنا۔ وہ آگے آپ کو میں بتانے لگا ہوں، ایک وہ ہے بس۔ تو حج میں 3 فرض ہو گئے اور عمرے میں 2 فرض ہو گئے۔ اسی طرح سے عمرہ میں 2 واجب ہے اور حج کے 6 واجب ہیں، وہ آگے آ رہے ہیں۔ تو عمرہ سب سے پہلے اچھی طریقے سے یہ 4 چیزیں سمجھ لیں کہ آپ نے یہ 4 کام کیسے کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ کو کیا بتایا؟ احرام۔ احرام کی تعریف کیا ہے؟ احرام کا مطلب یہ ہے مخصوص لباس میں عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ کہنے کا نام احرام ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی، ایک یہ کہ لباس خاص ہونا چاہیے، دوسری بات نیت کریں عمرے کی، تیسری بات تلبیہ کہیں۔ ان میں سے ایک چیز بھی اگر مس ہو گئی تو عمرہ آپ کا یہ احرام نہیں ہوگا۔
تو احرام کا مخصوص لباس پہننا ہے آپ نے، اور پھر عمرہ کی نیت کرنی ہے، اور پھر تلبیہ کہنا. یہ ہے احرام. طواف کیا چیز ہے؟ طواف بیت اللہ کے گرد ایک مخصوص طریقے کے ساتھ 7 چکر لگانا. 7 چکر لگانا. تو آپ نے بارہا دیکھا ہے، جو ہے نا، یہ تو لائیو چل رہا ہوتا ہے ہر ٹائم، اور آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ بیت اللہ کے چاروں طرف جو ہے، چاروں طرف لوگ اس طرح سے جو ہے نا چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں. ایک خاص پوائنٹ سے شروع کرتے ہیں اور ایک خاص پوائنٹ پر ختم کرتے ہیں، جو آگے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کیسے کریں گے آپ. لیکن یہ جو بیت اللہ کے گرد چکر کاٹنا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ طواف ہے. تو یہ تو ہو گئے آپ کے 2 فرائض ہو گئے. 2 فرائض ہو گئے، ایک احرام باندھنا اور ایک طواف کرنا. تیسری چیز کیا ہے؟ سعی. سعی کیا ہے؟ 2 پہاڑیوں کے درمیان چلنا ہے. ابھی پہاڑیاں نہیں ہیں، پہاڑیوں کی جگہ پہ بلڈنگ بنا دی گئی ہے، اور اس میں بیسمنٹ بھی ہے، گراؤنڈ فلور بھی ہے، فرسٹ بھی ہے، اور ٹاپ فلور بھی ہے. کسی فلور پر بھی آپ چل سکتے ہیں. ایک طرف بلڈنگ کے اندر ایک پہاڑی آ گئی، دوسری جانب دوسری پہاڑی ہے، اور درمیان میں بہت خوبصورت ایئر کنڈیشن راستہ بنا دیا گیا ہے. آپ اس راستے پہ چلنا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. جس طریقے سے میں آپ کو یہاں دیکھیں، آپ تو یہاں جس طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس وقت لوگ جو ہے یہ صفا پہاڑی سے بلڈنگ کے اندر جا رہے ہیں مروہ پہاڑی کی طرف. تو یہاں سے مروہ میں جا رہے ہیں، اور واپسی پر پھر واپس آئیں گے، واپس صفا کی طرف آئیں گے. تو یہ چلنا، یہ کیا ہے؟ سعی ہے. یہ سعی ہے. تو اس طریقے سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہر چیز بہت آسان ہے. احرام باندھ لیا آپ نے، احرام کے بعد آپ نے کیا کیا؟ طواف کر لیا، اور طواف کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سعی کر لی. اور آخر میں کیا چیز ہے واجب؟ حلق یا قصر. سارے بال صاف کر لیں تو حلق، اور کاٹتے جائیں، سارے بال تھوڑے تھوڑے کاٹ لیں، تو یہ کیا ہے؟ قصر ہے. اب تھوڑی سی ذرا اس کی گہرائی میں جاتے ہیں کہ یہ چاروں چیزیں آپ کیسے کریں گے. احرام، تو میں نے آپ کو احرام کی تعریف بتا دی تھی کہ احرام میں کیا چیزیں ہیں. احرام میں جو ہے، احرام میں آپ کے پاس کیا چیزیں ہیں کہ یہاں پر جو ہے احرام کے سلسلے میں آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ 3 چیزیں آپ نے کرنی ہیں. نمبر 1 خاص قسم کا لباس، نمبر 2 نیت، نمبر 3 تلبیہ. یہ تینوں چیزیں کرنی آپ نے. اب جو ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کہ احرام باندھنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کون سا حج کرنے جا رہے ہیں. حج کی 3 قسمیں. ایک ہے حج افراد. اس کا معنی کیا ہے کہ آپ نے عمرہ نہیں کرنا، آپ صرف حج کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ یہیں سے احرام باندھیں اور نیت میں کیا کریں گے کہ میں صرف حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، حج کی نیت کریں گے. ایک ہے حج قران. قران کا معنی کیا ہے کہ آپ ایک ہی احرام میں عمرہ کریں گے پہلے، پھر احرام نہیں اتاریں گے، اسی احرام میں آپ حج کریں گے. اس کا معنی کیا ہے؟ قران، کہ ایک احرام میں آپ دونوں کام کر رہے ہیں، عمرہ بھی اور حج بھی. اور یہ کن لوگوں کے لیے مناسب ہے کہ جن کے پاس ٹائم نہیں ہے، 1 آدھ دن ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ بس جائیں اور عمرہ کریں، تھوڑا سا ریسٹ کریں، صبح حج پہ چلے جائیں، تو ان کے لیے حج قران بہتر ہے. تیسرا ہے حج تمتع. حج تمتع کا کیا معنی ہے کہ آپ جائیں گے، پہلے عمرہ کریں گے، اور عمرہ کرنے کے بعد پھر آپ احرام اتار دیں گے، اور احرام اتارنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ انتظار کریں گے جب حج کا ٹائم آئے گا، پھر حج کے لیے احرام باندھ دیں گے. اس کو کہتے ہیں حج تمتع. تو یہ میرا والا یہ پروگرام جو ہے یہ زیادہ حج تمتع سے متعلق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سے لوگ اکیلے حج کے لیے تو جاتے ہی نہیں ہیں، عمرہ ضرور کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ اتنے شارٹ ٹائم کے لیے بھی بہت کم لوگ جاتے ہیں. زیادہ تر لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے، وہ جا کے احرام اتار دیتے ہیں عمرے کے بعد، اور پھر انتظار کرتے ہیں حج کا. تو لہٰذا اس لیے یہ حج تمتع کے حساب سے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے. اب یہاں کچھ چیزیں ہیں کہ جو احرام باندھنے سے پہلے
آپ اپنے گھر پہ یہ سارے کام یہیں سے کر لیں، جس میں بنیادی چیزیں سب کو معلوم ہے کہ صفائی ستھرائی جسم کی کر لیں، غسل وغیرہ کر لیں، یہ سارے کام آپ کیا کریں، اپنے گھر سے صفائی ستھرائی کر لیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ آپ نے احرام کہاں سے باندھنا ہے، تو آپ دیکھیں کہ احرام باندھنے کے لیے آپ کو میقات سے پہلے باندھنا چاہیے۔ یہ میں نے ایک میپ آپ کے سامنے بنا دیا ہے کہ آپ دیکھیں، آپ یہاں اسلام آباد سے یا کہیں سے بھی اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا جہاز کا سفر چلتے چلتے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے آپ یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہاں دیکھیں یہ بیت اللہ ہے، یہ بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ کے چاروں طرف ایک دائرہ بنا ہوا ہے۔ یہ ایک دائرہ ہے جو گرین لائن سے میں نے کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں ایک دائرہ ہے، اس دائرے کو آپ کراس نہیں کر سکتے جب تک احرام نہ باندھیں۔ تو آپ کا جہاز گزرے گا ادھر سے، یہاں آ رہا ہے، یہاں سے آپ امارات سے ہوتے ہوئے سعودی عرب میں داخل ہوں گے، اور چلتے چلتے آپ کے سامنے یہ جگہ آئے گی، اس کا نام ہے، آج کل اس کا نام ہے السیل الکبیر، اس کا نام ہے، طائف کے قریب ہے یہ، اور یہ اس کا نام ہے قرن المنازل۔ قرن المنازل پرانا نام ہے اور جدید نام اس کا السیل الکبیر ہے، اور اس کے قریب طائف ہے۔ یہاں سے ہوتے ہوئے کعبہ آپ کے لیفٹ پر رہے گا، اور چلتے چلتے یہ جدہ ہے، یہاں آپ نے لینڈ کرنا ہے۔ تو چونکہ آپ یہاں سے اس دائرے کو کراس کریں گے، اس دائرے کو کہتے ہیں میقات، اس کو میقات کہتے ہیں۔ تو میقات سے پہلے آپ کو احرام باندھنا ضروری ہے۔ اچھا، یہ تو آپ کا روٹ ہے۔ اگر اور دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، مثال کے طور پر عراق والے سائڈ سے لوگ آ رہے ہیں، یہاں سے آ رہے ہیں عراق سے، تو عراق سے آتے آتے دیکھیں ان کے لیے دائرہ کہاں کراسنگ ہوگی، یہاں ذات عرق اس جگہ کا نام ہے، یہاں سے چلتے چلتے وہ جدہ ایئرپورٹ آئیں گے۔ اگر یہاں پہ دیکھیں شام، لبنان، فلسطین سے لوگ آ رہے ہیں یا مدینہ منورہ سے، تو یہاں دیکھیں مدینہ منورہ یہ شہر ہے، اس کے بعد یہ ذوالحلیفہ، یہاں پہ اس کو ابیار علی کہتے ہیں آج کل، اس سے پہلے آپ احرام باندھ دیں گے۔ اگر یہاں دیکھیں افریقہ سے، مصر سے لوگ آ رہے ہیں، تو یہاں سے دیکھیں جیسے مصر سے لوگ آئیں گے تو یہ جدہ جو ہی جدہ کی طرف آئیں گے، یہ جدہ ایئرپورٹ ہے، تو مصر سے جیسے آئیں گے تو یہ جحفہ ہے، جحفہ، تو جحفہ کے سامنے سے جہاز گزرے گا یہاں سے، تو ان کو اس سے پہلے احرام باندھنا ہوگا۔ اگر آپ یہاں سے دیکھیں سوڈان ہے، سوڈان سے لوگ آ رہے ہیں، تو یہاں سے کرتے کرتے یہ یلملم جو ہے نا، اس کے محاذات، اس جگہ سے جہاز کراس کرے گا جدہ، تو لہٰذا اس کو یہاں سے پہلے احرام باندھنا ہوگا۔ ہماری جو پاکستان میں حج کی کتابیں، اس میں یلملم کا ذکر آپ کو ملتا ہے کہ یلملم سے پہلے آپ کو احرام باندھنا چاہیے۔ یہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ پہلے بحری سفر ہوتا تھا، اور یہاں سے دیکھیں یہ پاکستان سے جو بحری جہاز یہاں سے ہوتے ہوئے کراچی سے آپ چلتے تھے، اور یہاں بحر ہند میں سے ہوتے یہاں سے کراس کرتے تھے یہاں، اور یہاں سے پھر جا کے یمن کے ساتھ آپ ریڈ سی میں داخل ہوتے تھے، اور کرتے کرتے جب یہاں پہنچتے تھے تو سامنے ہی دیکھیں یلملم تھا، یہ والا یلملم ہے، اس کے محاذات کو کراس کر کے جدہ پہنچتے تھے، اور جدہ سے پھر مکہ مکرمہ آنا ہوتا تھا۔ اس لیے یہاں پر یہ جو ہے یلملم کتابوں میں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب آپ کا ایئر روٹ چینج ہو گیا ہے، تو لہٰذا آپ کا جو ہوائی سفر ہے قرن المنازل، السیل الکبیر سے پہلے آپ کو احرام باندھنا ضروری ہے۔ تو آپ جہاز کے اندر بھی احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن نارملی یہ ہے مسئلہ ہے کہ جہاز میں آپ دیکھتے ہیں، جہاز میں جو آپ نے سفر کیا ہے کہ اس میں جگہ ہوتی نہیں ہے، کیسے آپ احرام باندھیں گے؟ تو تنگ جگہ ہوتی ہے، وہاں ذرا مشکل ہے جہاز کے اندر احرام باندھنا۔ لہٰذا آپ کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ آپ اسلام آباد ایئرپورٹ سے احرام باندھیں۔ اب یہ ہے کہ مرد حضرات کے لیے احرام باندھنے کا طریقہ اور ہے، احرام کا لباس الگ ہے، اور خواتین کے لیے احرام کا لباس الگ ہے۔ نیت اور تلبیہ دونوں کا ایک ہے، لیکن احرام کے مخصوص جو کپڑے ہیں وہ مردوں کے لیے الگ ہے اور عورتوں کے لیے الگ ہے۔ تو مرد حضرات کیا کریں گے؟ 2 سفید چادریں لیں گے، بس یہ ٹوٹل ان کا لباس ہوگا۔
ایک سے تہبند باندھ لیں اور ایک اوپر جیسے چادر اوڑھتے ہیں اس طرح سے اپنے اوپر اوڑھ لیں، اور باقی سارا جسم کے اوپر جو بھی کپڑے وغیرہ ہیں وہ اتار دیں، بنین وغیرہ ہے، باقی چیزیں جراب وغیرہ یہ ہٹا دیں، سر بھی ان کا ننگا رہے گا، اور پاؤں میں اس طرح کے جوتے پہن لیں کہ جس سے جو پاؤں کی اوپر والی ہڈی ہے اور ٹخنے ہیں یہ دونوں کیا ہیں، ننگے رہیں۔ تو احرام باندھنے کا مردوں کے لیے ایک سمپل سا طریقہ تو یہی ہے کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حاجی صاحب نے بالکل نارملی جیسے ایک تہبند باندھنے کے لیے بے شمار طریقے، تھوڑا سا پاؤں کھلا رکھیں اور وہ باندھیں، اور اس طریقے سے اوپر یہ چادر جو ہے نا یہ اوڑھ لیں۔ تو بس یہ اتنا ہے۔ پاؤں کے اندر یہ نارملی لوگ یہ ہوائی چپل استعمال کرتے ہیں، سب سے اچھے تو یہی ہیں، یہ ہلکے بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ٹخنے بھی ننگے رہتے ہیں اور پاؤں کے اوپر والی ہڈی بھی۔ لیکن اس میں ایک نقصان یہ ہے کہ ایک تو جب حاجیوں کو عادت نہ ہو چلنے کا اس کے اندر، تو وہاں جا کے بعض دفعہ یہ انگوٹھا اور انگلی کے درمیان زخم ہو جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے، اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے سلپ بھی ہوتے ہیں، یہ سلپ ہوتے ہیں یہ۔ تو لہٰذا ایسے جوتے کہ جس میں یہ پاؤں کے جو اوپر والا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا ننگا رہے، ٹخنے ننگے رہیں، تو بس ایسے جوتے کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اور آج کل احرام کے لیے مارکیٹ میں بے شمار جوتے آئے ہوئے ہیں، تو اچھے سے اچھے آرام دہ جوتے اپنے لیے لے لیں کہ جس کے اندر آپ جو ہے نا وہاں رہ سکیں۔ عورتوں کے لیے احرام باندھنا بہت آسان ہے، وہ یہ ہے کہ جو کپڑے ان کو پسند ہوں اپنے سفر کے لیے وہ پہن لیں، نہ ان کے لیے کوئی خصوصی جوڑا ہے، نہ ان کے لیے کوئی خاص قسم کا برقع ہے، جو مرضی اپنے روٹین کی جو کپڑے پہننا چاہے پہن لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ عورتوں کے لیے احرام کے لباس میں صرف اتنی بات ہے کہ چہرہ وضو میں جتنا حصہ دھویا جاتا ہے اس کے ساتھ کپڑا نہ لگے بس، یعنی وہ نقاب اگر پہننا چاہیں تو چہرے سے دور رکھیں۔ اور احرام کے لیے آج کل خواتین کے لیے ایک خاص قسم کا ان کے اسکارف کو لٹکانے کے لیے مارکیٹ میں مل جاتا ہے، تو وہ آگے نقاب ذرا دور ہوتا ہے، اس سے بس پردہ بھی ہو جاتا ہے اور چہرے کے ساتھ کپڑا نہیں لگتا، صرف ان کا چہرہ جو ہے نا وہ رہے، کپڑا اس کے ساتھ ٹچ نہ ہو بس، باقی جو مرضی کپڑے پہن لیں، جو یہاں گھر سے پہن کے ایئرپورٹ جائیں بس وہ کافی ہے، ان کے لیے وہاں پہ الگ سے کوئی کپڑے چینج کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہاں آپ دیکھیں گے ایئرپورٹ میں خواتینوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں باتھ روموں میں، اور جناب وہاں پہ اسپیشل قسم کا کوئی وہ برقع پہن رہی ہیں اور کپڑے، اور سر پہ باندھنے کے لیے کوئی اسکارف الگ سے لا رہی ہیں، نتھنگ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، شریعت میں کوئی ممنوع نہیں ہے، ان کے لیے جو مرضی کپڑے پہن لیں، جوتے پہن لیں۔ خواتین بے شمار یہ جوتے پہن لیتی ہیں، یہ والی جو ہوائی چپل ہے، وہاں بیچاری سلپ ہوتی ہے، گرتی رہتی ہیں، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، جو مرضی سفر میں جو جوتے آپ کو آرام دہ ہوں اور جس میں آپ چل پھر سکیں مکہ میں، بس ٹھیک ہے، ٹخنا بھی شک چھپ جائے، اوپر پاؤں چھپ جائے، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پابندی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ چہرے کے ساتھ کپڑا نہیں لگنا چاہیے، بس صرف اتنی بات ہے۔ اب یہ تو ہو گیا احرام کا لباس، اب باندھیں گے کیسے احرام، باندھیں گے کیسے؟ تو مرد حضرات تو وہی ایئرپورٹ پہ 2 چادریں پہن لیں گے بس، اور باقی صفائی ستھرائی سب نے، مرد خواتین دونوں نے گھر میں سے کی ہوگی، خواتین کو ایئرپورٹ میں کوئی لباس چینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گھر سے بس پہن لے اور وہی۔ اب وہاں پہ کیا کریں؟ 2 رکعت نفل ادا کریں۔ جب آپ احرام باندھنے لگیں آپ کو ایگزیکٹ پتہ ہو کہ اس ٹائم میں فلائٹ جانے والی ہے، لیٹ نہیں ہو رہی ہے، تو اس وقت 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ نفل پڑھنے کے بعد عمرہ کی نیت کریں، نیت کے بعد تلبیہ کہیں، اور بس احرام کی پابندیاں اب آپ پر لاگو ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے نیت دیکھیں، نیت آپ کیا کریں گے؟ اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں نے عمرہ کی نیت کی ہے، میرے لیے آسان بنا دے اور میری طرف سے قبول فرما دے۔ آپ کو عربی کے الفاظ نہ آتے ہوں، اردو میں کہہ دیں، یا اللہ میں نے عمرہ کی نیت کی ہے، میرے لیے آسان کر دے اور قبول کر دے۔ یہ ہر جگہ آپ یہ آسان کر دے، قبول کر دے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ ایک بالکل نیا کام ہے آپ کے لیے آسان ہو جائے، اور یقین کریں آپ یہ دعا مانگیں گے نا تو بالکل آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ تو یہ نیت کرنا، بہت سارے حاجی جو ہے نا کپڑے پہن لیتے ہیں اس طرح سے، نیت نہیں کرتے، عمرہ ہوتے ہی نہیں ان کا، تو لہٰذا یہ نیت کرے آپ۔ اگر الفاظ زبان پر نہ آئیں، دل ہی دل میں آپ نے کہہ دیا کہ یا اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے عمرہ کی نیت کی ہے تو میرے طرف سے قبول فرما، میرے لیے آسان فرما، کافی ہے، لیکن زبان پر الفاظ کہنا بہتر ہے۔
اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ تلبیہ کہیں گے۔ یہ تلبیہ ایسا ہے جیسے آپ نماز کے لیے نیت کریں۔ آپ نے نماز کے لیے وضو بھی کر لیا، کپڑے بھی صاف پہن لیے، نیت بھی کر لی کہ ظہر کے 4 فرض پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر جب تک نہیں کہیں گے نماز تو شروع نہیں ہوگی نا۔ بالکل اسی طریقے سے یہ تلبیہ عمرے کا اللہ اکبر ہے۔ اگر آپ یہ تلبیہ نہیں کہیں گے آپ کا عمرہ شروع نہیں ہوگا۔ تو یہ تلبیہ آپ کو آنا چاہیے زبانی، اور اگر زبانی نہیں ہے تو آپ کے پاس لکھا ہوا ہونا چاہیے، وہاں دیکھ کے بے شک پڑھ لیں۔ تو ایک دفعہ تلبیہ کہنا واجب ہے، اگر آپ نے نہیں کہا تو احرام پورا نہیں ہوگا۔ اور تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، لا شریک لک اللہ آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، لبیک میں حاضر ہوں، ان الحمد بے شک ساری تعریفیں، والنعمت اور ساری نعمتیں ہیں، لکا تیری ہے، والملک بادشاہت بھی تیری ہے، لا شریک لک اللہ آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ آپ نے کہنا ہے۔ ایک دفعہ سارے میرے ساتھ کہہ دیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ آپ نے کہنا ہے۔ تو یہ ہے تلبیہ۔ اور اگر آپ کو اس تلبیہ کا پتہ چل جائے نا، اس کی جو فضیلتیں ہیں، آپ حیران ہو جائیں۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر نو فرمائی۔ کعبہ جب مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی آئی کہ ذرا آواز دیں لوگوں کو کہ کعبے کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، آئیں یہاں طواف کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری آواز کیسے پہنچے گی دنیا کو؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا آواز لگاؤ، آواز آپ کی پہنچانا لوگوں تک میرا کام ہے۔ کہتے ابراہیم علیہ السلام وہاں اس پتھر پر کھڑے ہوئے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، اس پتھر پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ اللہ کی گھر کی تعمیر ہو چکی ہے، آئیں طواف کریں۔ کہتے قیامت تک جتنے لوگوں نے پیدا ہونا تھا اللہ نے ان کی روحوں کو ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچا دی، اور روحوں نے جواب میں یہ تلبیہ کہا۔ جب ان کو آواز پہنچی نا کہ آئیں طواف کریں تو انہوں نے آگے سے یہ کہہ دیا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کہتے ہیں جس کی روح نے جتنی مرتبہ یہ تلبیہ کہا ہے اللہ اتنی مرتبہ بیت اللہ کی زیارت اس کو نصیب کرے گا۔ اور آپ لوگوں کی روح نے بھی کہا ہے، تبھی تو آپ جا رہے ہیں حج پہ، ورنہ آپ کیسے جاتے؟ آپ کی روح نے یہ تلبیہ کہا ہے تو آپ پریکٹیکلی کہہ دیں، جب آپ احرام باندھیں تو یہ تلبیہ ایک دفعہ کہنا واجب ہے، اور اس کے بعد مسلسل کہتے جائیں۔ جب آپ کی فلائٹ چل رہی ہو، 3-4 گھنٹے کا سفر ہوگا تو آپ پورے راستے میں تلبیہ پڑھتے جائیں، اور بھی اذکار کر سکتے ہیں، تلاوت کریں، مطالعہ کریں، لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ یہ تلبیہ کہتے جائیں مسلسل، اور یہ اس وقت تک کریں گے جب تک طواف سٹارٹ نہ ہو، مسلسل طواف کے شروع ہونے تک مسلسل یہ تلبیہ کہتے چلے جائیں آپ۔ اس کے بعد آپ پر احرام کی پابندیاں لگ جائیں گی۔ کچھ پابندیاں ایسی ہیں کہ جو صرف مردوں کے لیے پابندی ہے۔ ان میں سے کون کون سی پابندی ہے؟ سلا ہوا کپڑا پہننا، یہ صرف مردوں کے لیے ہے، اور اسی طریقے سے بنیان، جرابیں، دستانے وغیرہ، سر پہ ٹوپی، پگڑی، یہ ساری چیزیں یہ کیا ہے؟ یہ صرف مردوں کے لیے منع ہے۔ اسی طریقے سے کچھ پابندی ایسی ہے جو دونوں کے لیے، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے حرام کی حالت میں نہیں کر سکتے۔ جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز میں آپ پر پابندی ہوتی ہے نا، بات چیت نہیں کر سکتے ورنہ نماز ٹوٹ جائے گی، یا نماز میں کھانا پینا نہیں کر سکتے، پابندی لگ جاتی ہے، کیونکہ جب تک سلام نہ پھیریں تو اس وقت تک آپ نہ کسی سے بات کرتے نہ کھاتے پیتے۔ تو اسی طرح سے عمرے کے دوران جب آپ احرام باندھ لیں گے تو کچھ پابندیاں صرف مردوں پر لگ جائیں گی، کچھ پابندیاں صرف عورتوں پر اور کچھ دونوں پر ہوں گی۔ اب جو مرد اور عورتوں دونوں پر پابندی ہے وہ کون سی ہے؟ کہ ایک تو جسم کے کسی حصے سے بال کاٹنا، نوچنا، موڑنا جو ہے نا یہ منع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ناخن کاٹنا یہ ممنوع ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے خوشبو کا استعمال، یعنی دیکھیں عام حالت میں تو خوشبو بہت پسندیدہ چیز ہے، لیکن حالت احرام میں آپ استعمال نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کا ازدواجی تعلق
اس دوران احرام کی حالت میں ممنوع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے